باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع صدق اللہ العظیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ اسم ہے اور اسم سے آغاز ہو رہا ہو تو جملہ اسمیہ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ اب اس کی ایک خبر یہ ہے یبسط الرزق، اور لمن یشاء متعلق خبر ہے۔ وا جو ہے واو یہ اللہ پر عطف ہے، اور یقدر یہ پورا ایک علیحدہ سے جملہ ہے، لیکن یہاں آگے بات رک گئی۔ یقدر الرزق لمن یشاء، یہ اگلا حصہ اس میں سمجھ لیا جائے۔ تو اللہ ہے یبسط، بے سین تو مادہ ہے، بسط یبسط بسطن، کیا مطلب ہے جی؟ دن عطا کرنا، کھولنا، پھیلانا، کھول دینا، پھیلا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے باسطن، کھولنے والا، رزق کو کھولنے والا، رزق کو پھیلانے والا۔ تو بسطا، اس نے اس کو اور تھوڑا سا آسان کر دے تو کشادہ کرنا۔ تو بسطا اس نے کشادہ کیا، یبسط وہ کشادہ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، کھولتا ہے، پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، وہ بڑھا دیتا ہے۔ اب اس کا جو ضمیر پیچھے پلٹے گی تو وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے، یہ خبر ہے اس کی۔ اللہ کشادہ کر دیتا ہے، کس چیز کو کشادہ کرتا ہے؟ رزق کا۔ یہ جو رزق کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو یہ بن گیا مفعول بن گیا حالت نصب میں۔ تو کس چیز کو کشادہ کرتا ہے؟ رزق کو، یعنی اللہ تعالیٰ رزق کو، رزق کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسی عطا جو کسی محنت کا صلہ نہ ہو اور وہ دیے ہی جائے، یعنی کہ اس میں ایک تسلسل پایا جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، بولنا، دیکھنا، چلنا، زمین دی ہے، فیملی دی، اس میں ہماری کسی محنت کا حصہ ہے نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رزق اصل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کو، جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ یبسط الرزق، تو اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، لمن لام جر کے لیے، کس کے لیے؟ من، جس ویسے تو من کا کیا مطلب ہے؟ جو کوئی۔ تو جو کوئی کے لیے کا مطلب ہے جس کے لیے۔ یشاء، شاء کا مطلب اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے۔ تو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ اس کو بھی واپس پلٹائیں گے تو اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس عطا کو کھول دیتا ہے، یعنی عطا کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب۔ اللہ جس کو دینے پہ آتا ہے پھر دروازے کھول دیتا ہے، اس کے کشادہ کر دیتا ہے رزق، تو اس کے لیے رزق کے حوالے سے آسانیاں کر دیتا ہے۔ یعنی دولت آ رہی ہے تو بہت زیادہ ہی آ رہی ہے، کاروبار کر رہا ہے تو اس میں برکتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، صحت کی ریل پیل ہے، کاروبار کی ریل پیل چل رہی ہے، ٹھیک، کامیابیاں ان کے قدم چوم رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو کھول دیتا ہے۔
تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ نے جس کے لیے رزق کھول دیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش راضی ہے، یہ بات نہیں۔ اور کس پہ عطف آیا؟ اللہ پہ۔ یبسطو کا یہ دوسری خبر آ گئی۔ یبسطو پہلی خبر تھی اور یقدرو دوسری خبر آ گئی۔ قدرا یقدرو قدرن کیا مطلب ہے جی؟ اندازے کے مطابق کرنا، مقدار مقرر کرنا۔ یبسطو میں کوئی مقدار مقرر نہیں، زیادہ ہی جا رہا ہے۔ اور یقدرو میں ایک مقدار مقرر ہو گئی ہے، بھائی اس کو مہینے کے فرض کیا 100 روپے دینے، اب ہو سکتا ہے اس کی ضرورتیں 500 کی ہوں، تو وہ جو اس نے ضرورتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، 100 روپیہ مل رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اب کیا ہے، اس کو تھوڑا سا یا 500 ہی دیا اور ضرورتیں کتنی تھیں؟ 500 کی۔ اب اس کو ہاتھ تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا ہے نا، جی جی، یا آپ کہیں تنگ کر دینا ہے ہاتھ کو، ہاتھ تنگ، 500 روپیہ ہی ہے اور 500 ہی لگانا۔ یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے ان کو اپنا ہاتھ تھوڑا سا تنگ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کی تنخواہ اگر 10,000 ہے تو یہ اپنے خرچے آہستہ آہستہ کہاں پہ لے جاتے ہیں؟ کم 10,000 پہ۔ وہی تنخواہ 50,000 ہو گئی تو لائف سٹائل ان کا بڑھ جاتا، 50 والا تو پھر سمجھ نہیں لگتی کہ کدھر گئے پیسے، تو ہاتھ کو تنگ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تنگ، یہاں سے تنگ کی اس کا مطلب نکلا ہے تنگ کا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تنگ ہو جائے، فالتو پیسے نہیں اڑا سکتا۔ مثلا کسی کی شادی میں جا کے پتہ چلا 10,000 روپے کی ویلیں کرا دی ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہے اس کا رزق اللہ مقدار سے کر دیتا ہے، کہ جتنا بس اس کی جتنے خرچے ہیں اسی مقدار سے اس کو پیسے دے دو، فالتو پیسہ اس کے پاس نہیں۔ دل تو اس کا بھی چاہتا ہے نا۔ وَفَرِحُوا اور فرحو ہے مادہ ہے، باب سمع سے فرحا یفرح خوش ہونا۔ یہ فرحت جو ہے یہ کون سی خوشی کو کہتے ہیں؟ نیچرل خوشی جو ہوتی ہے فرحت کہتے ہیں کچھ کسی چیز کو حاصل ہو جائے نا، کوئی چیز، پھر جو خوشی ہوتی ہے، یعنی کچھ پا لیا ہے، اس پانے پر جو خوشی ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرحت۔ تو تفریح، اسی فرح یفرح تفریحا، تو یہ فرح یفرح خوش ہونا۔ تو فرحا وہ ایک خوش ہوا، فرحا دو خوش ہوئے، اور فرحو سب خوش، مؤلف آ گیا، جمع کا نشان آ گیا، وہ سب خوش ہو گئے۔ کون سے بندے خوش ہوئے جی ان دونوں میں سے؟ جس کو رزق کشادہ ہو گیا، جس کا رزق کشادہ ہوا وہ خوش ہو گئے۔ کیسے پتہ چلا جی؟ سورہ فجر کے اندر آیت ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جس کو رزق اللہ تعالیٰ کھول کے دیتا ہے وہ کہتا ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی۔ اور دوسرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تھوڑا سا تنگ کر کے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور دوسرے کا مراد وہ ہے کہ جس کا رزق اللہ نے تنگ کر دیا، مقدار سے دیا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے جی اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، دونوں کا امتحان ہے، جس کو دیا ہے اس کا بھی امتحان، جس کا نہیں دیا اس کا بھی امتحان۔ لیکن جس کو نہیں دیا وہ اپنے حالات سے خوش ہے؟ غریب آدمی اپنے حالات سے خوش تو نہیں ہوتا۔ خوش کون ہوتا ہے؟ جس کو 4 پیسے مل گئے، گاڑی بڑی اس سے اترتا ہے نیچے، ذرا ٹیکا چمکا کے بلے بلے ہو رہی ہے، تو وہ خوش ہو گئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کشادہ دیا ہے۔ بالحیات الدنیا، بعض بھی حرف جر ہے، اس نے حیات کو کیا کر دیا؟ زیر دے دی، مجرور دے دیا۔
تو با کا مطلب ہوا ساتھ، کس چیز کے ساتھ خوش ہو گئے یا کس چیز سے خوش ہو گئے ہیں وہ؟ الحیات، حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی. اب یہ دیکھیں کیا ہے، یہ کون سا مرکب ہے جی؟ یہ الحیات الدنیا. مرکب توصیفی ہے. یہ مرکب توصیفی ہو گیا. الحیاتی، الف لام آ گیا ہے، لہذا یہ مضاف تو ہو نہیں سکتا، تو الحیاتی تی کیسے آیا؟ با کی وجہ سے. زندگی، حیات کس چیز کو کہتے ہیں؟ زندگی. زندگی کو. لیکن یہ جب موصوف بنا تو کیسا سوال پیدا ہوا؟ کیسی زندگی؟ کون سی زندگی؟ کیسی زندگی؟ تو الدنیا، دنیاوی. دنیاوی زندگی. تو فرحوا بالحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی سے ہی خوش ہو گئے. حالانکہ یہاں خوش ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. یہ تو امتحان ہے بھائی. کوئی آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو اور اس امتحان گاہ کو اے سی چل رہے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اسکرینیں چل رہی ہیں، کھانا پینا مل رہا ہے، تو وہی پہ خوش ہو جائے، جو کچھ ہے بس ادھر ہی ہے. تو امتحان گاہ ہے، یہاں پہ خوش نہیں ہونا، یہاں پریشان رہنا ہے بھائی کہ میں صحیح امتحان دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا. تو وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو وہ دنیا کی زندگی سے ہی خوش ہو گئے. خوش ہو گئے. غلطی لگ گئی ان کو، یعنی ان کو یہ بھول گیا کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں آئے، امتحان دینے آئے. یہاں پہ کوئی مزہ شزہ یہ وہ کوئی چیز نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. کیسے پتہ چلا؟ اللہ آ گیا. اللہ آ گیا تو اس کا مطلب ماں کا کیا ہو گیا؟ نافیہ ہو گیا. اور نہیں ہے، یعنی کہ باقی ہر چیز کی نفی ہو گئی ہے، ایک چیز کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اس کے سوا باقی ہر چیز کی نفی ہو گئی. اللہ کے بعد جو لفظ آئے اس کے علاوہ باقی ہر شے کی نفی ہو گئی. اور نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اسم ما کیا ہے؟ الحیات الدنیا. کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے؟ مل حیات الدنیا، دنیاوی زندگی. دنیاوی زندگی نہیں ہے. فی الآخرت، فی کا مطلب کیا ہے جی؟ میں. فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے آخرہ کو کیا کر دیا؟ مجرور. آخرتی کر دیا. تو میں سے یہاں مراد کیا ہے؟ آپ اس کو مقابلے میں لے سکتے ہیں. تو مل حیات الدنیا، دنیاوی زندگی نہیں ہے. فی الآخرتی، آخرت کے مقابل. آخرت کے مقابل، آخرت کو اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے تو دنیاوی زندگی کا آخرت کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو دنیاوی زندگی نہیں ہے الا سوائے متاع. میم تے عین مادہ متاع یمتع. کیا مطلب ہے جی؟ فائدہ، دراز ہونا، کسی چیز کا دراز ہونا. متاع ان کا کیا مطلب ہے؟ ایسا سامان یا ایسا فائدہ جو ایک عرصہ چلے، جو بندے کے ساتھ ایک عرصہ چیز چلتی رہے نا. ادھر کو بندہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو چیز استعمال، جو فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک فائدہ اصل میں اٹھانا ہے، کس چیز سے اٹھانا ہے؟ سامان سے. ایسا سامان. تو متاع ان کا کیا مطلب ہو گیا؟ سامان، فائدہ اٹھانے والا سامان جو کچھ عرصہ ساتھ چلے. اب اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک آدمی نے سفر کا آغاز کیا. مثلا آپ پنڈی سے، راول پنڈی سے آپ بیٹھے ہیں ٹرین میں اور جانا کہاں پہ ہے؟ کراچی. ایک تو سامان وہ ہے جو آپ نے کہیں پہ پیک کروا لیا ہے، رکھ دیا، اٹھایا اور ٹرین پہ کہاں رکھتے ہیں؟ پاس ہی رکھتے ہیں. پاس ہی رکھتے ہیں. جگہ بھی ویسے بنے ہیں زیادہ سامان. ہاں جی. تو کوئی بکسے جو بند ہے جن کو آپ نے کھولنا ہی نہیں. ٹھیک ہے. لگیج میں پیک. ہاں جی. ادھر سے رکھا جا رہا ہے آگے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. لیکن ایک چیز ہے، مثلا آپ نے کوئی
کھانا پینا تو ہے کہ نہیں؟ وہ ساتھ ہو. کھانے پینے کے لیے آپ رستے سے گلاس لیں گے، پلیٹیں لیں گے، یہ وہ ساری کی ساری کون سی ہوں گی؟ ڈسپوزیبل ہوں گی. آپ نے گلاس لیا ہے رستے سے، پی کے کدھر کیا؟ پھینک دی. چائے کے لیے مگ لیا، ڈسپوزیبل، پھینک دیا. پلیٹ لی، پھینک دی. چمچ لی، پھینک دی. یا رکھ بھی لی اگر اپنے پاس تو کتنی دیر رکھیں گے؟ تھوڑا. جتنی دیر آپ سفر کر رہے ہیں اتنی دیر وہ سامان آپ کے پاس ہے. یہ سامان کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی ضرورت ہے. اچھا، اس سفر میں آپ صرف وہی چیز خریدیں گے جو آپ کی ضرورت کی ہو، یا کوئی عیاشی کا سامان بھی خرید لیں گے؟ نہیں، ضرورت والی ضرورت کی چیزیں خریدیں گے. ضرورت. اور اگر آپ رستے میں عیاشی میں پڑ گئے، ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا، عیاشی میں پڑ گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ منزل پر یا پہنچیں گے ہی نہیں، رستے میں کہیں اڑ جائیں گے، یا منزل پہ پہنچیں گے تو جو آپ کا سامان آپ نے منزل پر استعمال کرنا تھا وہ رستے کی عیاشی میں ہی اڑا دیا. تو عقل مند آدمی رستے میں ضرورت کی چیزیں استعمال کرتا ہے یا عیاشی کی؟ ضرورت. یہ جو ضرورت کا سامان ہے نا، جو رستے میں کھانا پینا پہننا، یہ وہ چادر رکھ لی، یہ ضرورت کے سامان کو کیا کہتے ہیں؟ متاع. تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ جو آخرت ہے یہ ہے منزل، اور حیات دنیا کیا ہے؟ سفر. یہ سفر ہے. اور متاع کیا ہے؟ یہ ضروری فائدہ، ضرورت کا فائدہ، سامان ہے. سامان. تو بھائی اگر جنت سے نکلے تھے، واپس جنت میں جانا ہے، اس منزل پہ پہنچنا ہے، اور سفر میں ہے ابھی ہم حیات دنیا، تو اس میں جو کچھ ملا ہوا ہے ضرورت کا جو سامان ہے یہ دنیاوی زندگی ہے. تو اس کا استعمال بھی ویسے ہی کرنا ہے بھائی جیسے آدمی ضرورت کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے. جو لوگ دنیا میں عیاشی میں پڑتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ الدنیا سجن المومن. مزرعہ الآخرہ بھی ہے، وہ حدیث بھی موجود ہے. الدنیا، دنیا کیا ہے؟ سجن. سجن المؤمن، مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل. قید خانہ. سجن کا مطلب جیل، قید خانہ. و جنت الکافر، کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت. عیاشی کا سامان. کافر عیاشیوں مانا ہے. مومن جیل میں. جیل سے مراد کیا ہے؟ جیل میں کھانا پینا ملتا ہے بھائی کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے. کپڑے ملتے، بستر وغیرہ ملتا، یہ ہر چیز موجود ہے جیل کے اندر، لیکن عیاشی نہیں. یعنی کہ خوش زندگی، اس زندگی سے کوئی بندہ خوش نہیں. خوش سے مراد یہ ہے کہ مجبوری ہے، یہاں پہ آ گئے ہیں، جیل کے اندر ہیں، اب جو رولز ریگولیشن ان میں سے اپنی قید کاٹ کے پھر جنت میں جائیں گے. لیکن کافر کہتا ہے کہ چلو چھوڑو، جیل میں جیل شیل نہیں، عیاشیاں مارو، جو کچھ ہے بھی، جو کچھ پاس ہے. اس کی ایک تیسری مثال یہ ہے کہ کسی ماں باپ نے اپنے بیٹے کو مثال دے دیتے ہیں دبئی بھیجا کمانے کے لیے کہ بھائی جاؤ، جا کے پیسے کما کے لاؤ. تو بیٹا گیا، اس کی تنخواہ تھی 1000 ریال مثال دیتے ہیں. تو ادھر سے قرض لے کے گئے تھے، وہاں پہ ماں نے زیور بیچ دیا، بچہ باہر چلا گیا، 1000 ریال تنخواہ ہے اس کی. اب اس نے کیا کیا؟ کلب جوائن کر لیا، شراب پینے لگا، زنا کی محفلوں میں شرکت کرنے لگا، عیاشیوں میں پڑ گیا. اب یہ وہاں پہ 5 سال رہا،
5 سال میں اس نے اپنا پیسہ کہاں اڑا دیا؟ عیاشی. عیاشیوں میں. اب وہ واپس آ رہا ہے جی پاکستان. تو کس قسم کا ویلکم آپ توقع کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ماڑا ہے. جہاں سے گیا تھا یہاں اس نے یہ اپنے پیسے بھیجنے تھے. اگر تو اس نے یہاں پہ کوئی 1 لاکھ ریال اپنا رکھا ہوا ہوتا تو پھر واپس آتے تو کہتے جی حاجی صاحب جو فرمائیں گے اب وہی. جی. اب حاجی صاحب سارے پیسے اڑا کے آ گئے ہیں. اب حاجی صاحب کے لیے کوئی ویلکم نہیں. تو ہم دنیا میں آئے ہیں بھائی, تو ہمارے پاس یہاں پہ اللہ نے یہ 1000 ریال یبسط الرزق لمن یشاء جسم دیا, طاقت دی, تاکہ ہم اپنے اس آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیں, نیکیاں ڈپازٹ کریں. ہم نے نیکیاں ڈپازٹ کی نہیں کی, تو ہمارا اکاؤنٹ کیا ہو گیا؟ خالی ہے. خالی اکاؤنٹ ہے تو مر کے جب آخرت میں پہنچیں گے تو ہمارے لیے کوئی ویلکم نہیں. تو یہ آج سے بھائی سوچنا ہے ہم نے کہ ہم ہر روز کتنا ڈپازٹ کر رہے ہیں اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے جی. آج کے سبق کا مین موضوع کیا ہے؟ کتنا ڈپازٹ. ہر روز ہم کتنا ڈپازٹ کرتے ہیں آخرت کے اکاؤنٹ میں. اگر نہیں کر رہے ہیں یا گناہ بھیج رہے ہیں آگے, تو پھر ہمارا ویلکم آخرت میں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اسے. اللہ یبسط پھیلاتا ہے, کشادہ کرتا ہے, اور رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے, وہ یقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. وہ فرحوا اور یہ جو کافر لوگ ہیں یا جو ظالم ہیں یہ خوش ہو گئے ہیں بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے. وَمَل حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں الا سوائے متاع ضرورت کے سامان. اللہ یہاں سے پیچھے زبر آ گئی, اس کو الف کو زبر دے کے پڑھا گیا تو یہ لام کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا. اللہ یبسط الرزق میں کیا ہے؟ با کا قلقلہ ہے. یبسط الرزق قا موٹا ہے اور رے میں چلا جائے گا. یبسط الرزق قاف یہ بھی موٹا. لمن نون کے بعد یہ ہے تو ادغام کا قاعدہ آ گیا تو نون کو یہ میں شامل کر دینا. لمن یشاء شاء الشین زبر الف شاء کے آگے حمزہ آ گیا تو اس کو ہم 4 حرکتیں کھینچ دیں گے. یشاء و یقدر میں کیا ہے جی؟ کاف کا قلقلہ ہے. یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا. حیا میں یہ جو ہے یہ حرکتیں اس کی دو کیوں؟ مد بدل ہے. بالحیات الدنیا یہ اب یہ نون دیکھیں یہ ایکسیپشن ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے. دنیا میں جو نون آتا ہے اس کا اظہار ہے, حالانکہ اس کے آگے کوئی ہلکی نہیں ہے. تو بالحیات الدنیا دنیا نہیں پڑھیں گے بلکہ بالحیات الدنیا. دنیا نہیں پڑھیں گے, دنیا دنیا یا الف یا پڑھیں گے دنیا. وما ومل ہو جائے گا یہاں پہ مل حیات الدن یا مل حیات الدنیا فی الآخرہ. آخرہ کی 2 حرکتیں ہوگی. آخرتی الا 2 حرکتیں. متاع تھا عارضی طور پہ یہ ساکن ہو گیا تو بن گیا متاع 4 حرکتیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. صدق اللہ.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اعذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته